یادداشت کیا ہے اور کیسے کام کرتی ہے؟ ہمارے ذہن میں یادداشت میموری کے بننے کا عمل انتہائی حیرت انگیز اور بے حد دلچسپ ہے۔ اس پر ایک گہری نظر نہ ڈالنا ناانصافی ہوگی۔ ہمارا دماغ ایک ریکارڈنگ ڈیوائس کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ اسے ریکارڈنگ مائنڈ، پروسیس آف ریکارڈنگ مائنڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ طبی اصطلاح میں اسے کوگنیٹو پروسیس کہا جاتا ہے۔ ویسے تو یہ بہت ہی پیچیدہ عمل ہے، مگر موضوع کے اعتبار سے مطلب کی بات یہ ہے کہ ہمارا ذہن حواسِ خمسہ سے ملتی والی ہر خبر کو، ہر ایک احساس، ہر جذبے کو ریکارڈ کر رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے اور ان احساسات و جذبات کو معلومات، ڈیٹا میں تبدیل کر رہا ہے۔ یہ بے حد تیز رفتار عمل ہے کہ ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا کہ سب محفوظ کیا جا رہا ہے۔ سارا دن جو مشاہدات حاصل ہوتے ہیں، خواہ وہ ہم دیکھنے سے حاصل ہوں، چکھنے سے تعلق رکھتے ہوں، سونگھنے سے عمل میں آئیں، جو کچھ دیکھا، سنا ہو اور جو بھی محسوس کیا ہو، وہ عارضی یادداشت کی شکل میں محفوظ کیا جاتا ہے اور رات کو نیند کے دوران غیر ضروری یادیں، میموریز ڈیلیٹ کر دی جاتی ہیں تاکہ دماغ پر بوجھ نہ بڑھے۔ اس کے علاوہ جاگنے کے دوران بھی محفوظ کرنے اور بھولنے کا عمل تیزی سے جاری رہتا ہے۔ مثلاً ایک دکاندار گاہکوں کو نپٹاتے ہوئے یہ کبھی یاد نہیں رکھ سکتا کہ اس نے پچھلے تیسرے یا چوتھے گاہک سے کتنے پیسے لیے اور بقایا کتنے دیے۔ اگر یہ غیر ضروری ڈیٹا ختم نہ ہو رہا ہو تو انسان کچھ ہی گھنٹوں میں حواس کھو بیٹھے۔ جو واقعہ یادداشت کا حصہ بن جاتا ہے، اس کی ریکارڈنگ کا طریقہ کار بہت ہی مختلف ہے۔ اسے طویل مدتی یادداشت کہتے ہیں۔ طویل مدتی یادداشت دماغ میں تب محفوظ ہوتی ہے جب احساس اس خیال سے جڑ جائے، کنیکٹ ہو جائے، اور جو دماغ میں حواس کے ذریعے آتا ہے۔ جیسے ہی خیال جذبے سے، احساس سے ملتا ہے، یاد کے طور پر یادداشت کے خانے میں برسٹ ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسے ایسے سمجھیں، اگر آپ دیکھیں کہ سڑک پر کسی بچے کو چوٹ لگی تو یہ واقعہ کیونکہ آپ کے جذبات سے نہیں جڑ پایا، وہ آپ کا بچہ نہیں ہے، اس لیے عارضی یادداشت بنے گی اور نتیجتاً آپ اسے کچھ عرصہ کے بعد بھول جائیں گے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر یہی چوٹ آپ کے بچے کو لگے تو چشمِ زدن میں یہ منظر جذبات سے مل کر میموری سیل میں برسٹ ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے آپ کی یادداشت کا حصہ بن جائے گا۔ آپ اس منظر کو بھی ایک مخصوص مدت کے بعد بھول جائیں گے، لیکن اچانک طویل مدت کے بعد کسی بھی واقعے کی وجہ سے آپ کو اپنے بچے کی چوٹ یاد آ کر احساس دلائے گی کہ ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں ہوا، بلکہ آپ کے دماغ کے خوابیدہ حصے تحت الشعور میں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ آپ کے حتمی شعور کا حصہ بن چکا ہے، فائل ہو چکا ہے۔ خیال کو یادداشت میں محفوظ ہونے کے لیے ذہنی یادداشت کے خلیوں میں مل جل جانا، برسٹ ہو جانا ضروری ہے۔ اس برسٹنگ کے لیے، اس شعلے کے لیے خیال کو جس بجلی کی، جس انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ نفس اسے جذبات یعنی ایموشنز کی صورت میں مہیا کرتا ہے۔ اس طرح ہم اپنی زندگی کے تمام اہم، اچھے، برے واقعات، ایونٹس کو گناہ اور ثواب کے ثبوت، ایویڈنس کی شکل میں اٹھائے پھر رہے ہیں۔ کس لیے؟ یقیناً روزِ قیامت پیش آنے والے اپنے مقدمے کی سماعت کے لیے۔ ناظرین کرام، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔